الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله كريمي سيدي أنت مولاي حبيبي مرشدي يا رسول الله يا خير الورى يا محمد مصطفى يا مجتبى مشفقي ورحمة للعالمين يا شفيع الأولين والآخرين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشقالنا درد مندم اے طبیب غیب داں رنج مادر یاب از نبض تپاں ہست داروئے دل بیمار من شربت وصل تو اے دلدار من پس چو شام
یک جراز جام وصال پیش ازیم گزار مارا در ملال بے کساں را کستوئی در ہر نفس من ندارم درد و عالم جز تو کس یک نظر سوء من غم خار کن یک نظر سوء من غم خار کن یک نظر سوء من غم خار کن چارہ کار من بیچارہ کن یا رسول اللہ بس در مادام مشکلم پیش است من در بے کسی یا رسول اللہ فریادم رسی گریائے من نگر تبسم کن زاری من شنو تکلم کن گر نرفتم براہ سنت تو ہستم از آسیان امت تو ہستم از آسیان امت تو ہستم از آسیان امت تو لب جنبا پہ شفاعت منی گر در گناہ طاعت من واغفر اللہم لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمشائخنا وکافۃ المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گرامی قدر، یہ ماہانہ درس قرآن کی محفل اور مناسبت بھی ہے اس محفل اور مجلس کو رجب شریف کے حوالے سے۔ آج 12 رجب المرجب کی رات ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو عظیم معجزات عطا فرمائے ان میں سے ایک عظیم معجزہ سرکار کا معراج ہے۔ میرے آقا کا ذکر میلاد آپ پورا سال سنتے رہتے ہیں، ذکر معراج کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرش بری سے فرش زمین کی طرف جو سفر ہے اس کو ذکر میلاد کہتے ہیں، اور آقا کا فرش زمین سے عرش بری کی طرف جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ سرکار کا میلاد بھی برحق ہے، آقا کا معراج بھی برحق ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ، بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس لیے چونکہ مجھے دوست پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں تو اہل علم کی مجلس میں گفتگو کرنے کا ایک مزہ اور چاشنی ایک اپنی ہوتی ہے، تو تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ معراج کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 جگہ پہ معراج کا تذکرہ کیا، ایک 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو میں نے آیات کریمہ پڑھی،
اور دوسرا 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے اندر۔ تو سورت بنی اسرائیل کے اندر میرے آقا کا جو سفر معراج ہے فرش زمین سے عرش بری تک، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کا تذکرہ بنی اسرائیل میں ہے، اور واپس آنے کا تذکرہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر ضعف سے پاک، ہر طرح کے عیوبات سے پاک ہے۔ الذی وہ ذات، سبحان الذی، الذی وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے عرصے میں، رات کے کچھ عرصے میں۔ سفر کتنی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے تھوڑا سا عرصہ؟ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ 11,472 کلومیٹر کا سفر ہے۔ مولا اتنی طویل سفر ہے، اتنی مکہ سے مدینے تک بھی 425 کلومیٹر ہے، اور یہاں 11,472 کلومیٹر کا سفر ہے، اور قرآن کہتا ہے لیلاً تھوڑے سے عرصے میں، رات کے کچھ حصے کے اندر۔ اتنی طویل سفر، رات کا کچھ حصہ، یہ تو تفسیر اکرم الابان نے بھی اس کے اکرم القواعد کے اندر، اکرم التفاسیر کے اندر اس نے یہ جملہ لکھا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے محبوب کو جب اس فرش زمین سے عرش بری کی طرف کا جو سفر کرایا تو میرے محبوب اس کائنات کی روح تھے۔ جب روح نکل جائے تو جسم ساکت ہو جاتا ہے۔ جب بندے کی روح نکلتی ہے، اگر ہاتھ یہیں ٹھہرا ہے تو یہیں رکا رہے گا، منہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہے گی۔ فرمایا اللہ نے جب اس روح کائنات کو اس فرش زمین سے عرش بری کی طرف اٹھایا، فرمایا اللہ نے پوری کائنات کو ساکت کر دیا، پوری کائنات رک گئی، لیلاً رات کے تھوڑے سے عرصے میں۔ اور 23 سال کا اس نے لکھا ہے کہ 23 سال کا یہ سفر تھا، 23 سال کا عرصہ جس کو قرآن نے کہا لیلاً رات کے کچھ حصے کے اندر سیر گئے۔ اور کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، قرآن کہتا ہے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا برکتیں ہیں؟ انبیاء کے مزارات ہیں۔ تو جہاں انبیاء کے مزارات ہوں، اللہ کے پیاروں کے مزارات ہوں، وہ شرک کے اڈے نہیں ہوتے، وہ برکت والی جگہ ہوا کرتی ہے۔ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی۔ من آیات لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو۔ لیکن یاد رکھو انہ ہوا السمیع البصیر، جن کو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے اور جن کے سامنے معراج بیان کر رہا ہے، تو امت تو 2 طبقوں میں تقسیم ہونی تھی، کسی نے ماننا تھا، کسی نے انکار کرنا تھا۔ فرمایا یہ یاد رکھنا، ماننے والوں کو بھی اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور انکار کرنے والوں کو بھی اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا سادہ ترجمہ تھا۔ اب آئیں تھوڑی سی اس کی تفاسیر کی طرف، چونکہ درس قرآن کا ماحول ہے، یہ آنا جانا بھی میرے خیال میں ختم ہو چندہ، یہ کافی ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی بارگاہ سے محبوب کا صدقہ مل رہا ہے۔ تو آپ میری طرف توجہ کریں گے تو درس قرآن کا تھوڑا سا ماحول رکھیں۔ اسرا، اللہ نے سیر کرائی۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو ایک مرید آپ کا عقیدت مند کھڑا ہوا، عالی جا قرآن نے یہ جملہ کہا سبحان الذی اسرا، اللہ نے محبوب کو سیر کرائی۔ ہم تو اس سفر کو معراج کہتے ہیں، تو قرآن نے سیر کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ قرآن نے سیر کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ قرآن کہتا سبحان الذی اعرج بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو معراج کرایا۔
معراج کی جگہ پہ قرآن نے اسرا کا لفظ کیوں کہا؟ فرمایا کہ تم نے سمجھا نہیں ہے، یہ جو محبوب علیہ السلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، آسمانوں سے کعبہ قوسین کی منازل تک کا جو سفر ہے، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ اس کے کتنی مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے ہیں۔ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، یہ محبوب کی سیر تھی، یہ محبوب کی سیر تھی، اور اس کو قرآن نے سبحان الذی اسرا سے تعبیر کیا، اسرا سیر۔ اور یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے، بندے کا سفر اور ہوتا ہے، سیر اور ہوتی ہے۔ سیر اور سفر میں فرق ہے۔ جب بندہ سیر کے لیے نکلتا ہے تو خرامہ خرامہ چلتا ہے، ٹہل ٹہل کے چلتا ہے، نظاروں کو دیکھتا ہے، منظر کو دیکھتا ہے، تو یہ محبوب کی سیر تھی، محبوب کا سفر نہیں تھا۔ یہی تو وجہ ہے جب کفار قریش مکہ نے جب دلائل مانگی، میرے آقا نے فرمایا مقام روحا پر انہوں نے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بیان کرے، امام الانبیاء نے وہ ساری نشانیاں بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا، اس سے بھی ملاقات ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا مقام روحا پر وہ قافلہ تمہارا مجھ سے ملا، اور میری جب سواری گزری تو تمہارے اس قافلے کا ایک جانور جو تھا اونٹ، وہ بد کا ایک آدمی گرا اور دوسرے آدمی کے جو نا وہ بازو ٹوٹا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 23 سال کی جو سیر کر رہے تھے، یہ سارا منظر امام الانبیاء بیان فرما رہے تھے۔ اسرا فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس کو قرآن نے سیر سے تعبیر کیا، اس کو اسرا کہا۔ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے، وہ جو سیر ہے، اللہ نے اس کو معراج سے تعبیر کیا۔ اور وہ حدیث طیبہ کے اندر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ کے حدیثوں کے اندر یہ موجود، وہ معراج کا تذکرہ حدیث کے اندر فرمایا۔ پھر آسمانوں سے کعبہ قوسین تک کی جو منازل میرے آقا نے طے کی، ان کو اعراج کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ ہے اسرا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی جو سیر ہے وہ ہے آقا کا معراج، اور پھر آسمانوں سے کعبہ قوسین کی منازل تک جانا یہ ہے اعراج۔ سرکار کا اسرا بھی برحق ہے، معراج بھی برحق ہے، اعراج بھی برحق ہے۔ یہ قرآن نے اسرا کہا، اور پھر عرض کی حضور اسفرا کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی اسفر بعبدہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سفر کرایا۔ سفر فرمایا سیر تھوڑی ہوتی ہے، سفر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سیر مختصر ہوتی ہے، سفر انسان کے لمبے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا یہاں اللہ نے سیر کی بات کی، سفر کی بات نہیں کی۔ فرمایا جس محبوب کی سیر کی یہ شان ہو کہ فرش زمین سے عرش بری تک جو محبوب سیر کے لیے جائے، اس محبوب کے سفر کی کیا شان ہو۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں پہ جملہ ارشاد فرمایا سیر اور سفر کا فرق سمجھنا ہو تو سیر ہے اللہ کے محبوب کی فرش زمین سے عرش بری تک، اور محبوب کے سفر کی کیا شان ہے؟ التردد فی اقطار الارض لحلول البرکۃ فیہا۔ اللہ نے محبوب کے یہ سفر کی یہ شان بیان کی ہے، پوری روئے زمین کے اندر فی اقطار الارض، محبوب جہاں جانا چاہے، جس وقت جانا چاہے، جس امتی کو فیض دینا چاہے، لحلول البرکۃ فیہا، اللہ نے یہ محبوب کو اذن دیا، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس لمحے چاہے، امتی کے پاس جاتے بھی ہیں اور فیضان بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ فقط زندگی کے اندر نہیں، فرمایا وَحُضُورُ جَنَازَةٍ مَّن مَّاتَ فِي صَالِحِ أُمَّتِهِ، اگر آپ کی امت کا کوئی صالح انسان،
کوئی نیک انسان آپ کی دین کی خدمت کرنے والا ساری زندگی محبوب کے نام پہ بکا ہوا شخص محبوب کے مشن کو آقا کے دین کو لے کے چلنے والا اس کی کیا شان ہے وہ حضور جنازت من مات فی صالح امتہ اگر دنیا سے چلا جائے اللہ کے محبوب اس کے نماز جنازہ میں بھی شرکت فرماتے ہیں وحضور جنازت من مات فی صالح امتہ اس کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کرم نوازیاں بھی فرماتے ہیں اور فرمایا اسفرا نہیں اسرا فرمایا اور ایک اور جملہ قرآن نے اسرا کہا سرا نہیں کہا سرا کہتے ہیں سیر کرنے کو حضور باب لازم کا اور اسرا باب متعدی ہو گیا لازم